السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، جو 24 گھنٹوں میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کو ڈیل کا پیغام، اس کے بعد پاکستانی پارلیمنٹیریز کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو خط، شریف برادران کی مشکلات میں اضافہ، شیر افضل مروت پھر سے متنازع ہو گیا، نون لیگ کی ہوا نکل گئی، چینی سفیر کا پاکستان کو کرارا جواب۔ یہ سب ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم بات ہے کہ عمران خان کو ڈیل کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ عمران خان کو ڈیل کا پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ڈیل کر لیں، آپ مذاکرات کر لیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب پیغام لے کر جاتی ہے اور یہی پیغامات رسانی کا کام کرتی ہیں آج کل، اور تو کہیں نہیں اتنا خاص ہوتا، کیونکہ ضرورت ہی اسٹیبلشمنٹ کو ہے مذاکرات کی۔ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں، بات چیت کر لیں، بٹ عمران خان نے کہا کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، بٹ وہ میری شرائط ہیں۔ جب شرائط کی بات آتی ہے تو آگے سے سب کی ہوا نکل جاتی ہے۔ ان کی ایک شرائط نہیں ہے، 3-4 شرائطیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ مجھے واپس کیا جائے، اس جعلی حکومت کو ختم کیا جائے، مجھے میری اپنی حکومت دی جائے، جو انہیں میرا ووٹ چوری کر کے دیا گیا اور ان کی حکومت اس ملک پر اور اس قوم پر مسلط کی گئی ہے۔ عمران خان کو ڈیل کا پیغام کس طرح دیا گیا ہے وہ واضح ہے، ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ چلو ایسا نہیں تو کچھ لو اور دو کی بات تو ہوتی ہے، یہ اکثر ہوتی ہے، چھوٹا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ ادھر سے نکل آئیں باہر۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نہیں، اور جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نہیں جی وڈا بوआ لاؤ تو میں باہر آونا ہے، نہ تو میں نہیں آونا۔ اسی طرح عمران خان نے کہا کہ اگر باہر آنا ہے تو میں نے بڑے دروازے سے آنا ہے، ویسے نہیں آنا، کیونکہ چھوٹا دروازہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوا ہے، جو بھی اس دروازے سے نکل کر آتا ہے وہ سر جھکا کر نکلتا ہے۔ چھوٹا دروازہ اس لیے اس کو بولا جاتا ہے تاکہ وہ جس طرح ہی دروازے سے نکلے اور اس کا سر جھکا ہوا ہو، اور باہر بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہے پر کام کرے۔ عمران خان نے ڈیل لینے سے بالکل انکار کر دیا، ڈیل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ 100 سال بھی اگر میں اس کال کوٹھڑی میں گزارنے پڑے تو میں گزاروں گا، بٹ میں اپنی قوم اور ملک کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ سب سے اہم کام یہی تھا، اہم بات یہی تھی عمران خان کی، اہم پیغام یہی تھا اپنی قوم کے لیے اور اپنے اس ملک کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے۔ سب سے اہم اور دوسری بات، پاکستان کے 160 پتہ نہیں 162 پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں پارلیمنٹیرینز، انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ وہ کس وجہ سے لکھا ہے یہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ اس طرح لکھا ہے کہ 60 ارکان جو امریکی کانگریس کے جو ارکان ہیں 60، انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا تھا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف۔ تو یہ جو پاکستان کے اور وہ جو بائیڈن کو خط ملا تھا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ ابھی کر رہے ہیں، ان کے کچھ الیکشنز ہیں امریکہ میں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا نتائج آتے ہیں الیکشن کے، ان کے بعد کچھ نہ کچھ مومنٹ ہوں گی، حرکات آئیں گی۔ تو پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز نے خط لکھے ہیں ان کا مقصد ہے کہ بیرونی مداخلت کو روکنا۔ وہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا سمجھا ہے، بٹ میں تھوڑا سا اس پہ اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ تب یہ پارلیمنٹیرینز اس وقت کہاں تھے جب پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی؟ اس وقت یہ کہاں تھے؟ جب کیوں نہیں انہوں نے خط لکھا جب انسانی حقوق کے خلاف یہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، خواتین کو رات کے وقت اٹھایا جا رہا تھا، کسی کو اپنے ذاتی گھروں میں بھی سکون لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آئینی ترمیم کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ پارلیمنٹیرینز اس وقت کہاں تھے جب صحافیوں کو، ایم این ایز کو، ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا تھا؟ اس وقت انہوں نے خط کیوں نہیں لکھے؟ اس وقت انہوں نے خط کیوں نہیں لکھے جس وقت ایک وزیر اعظم کے اوپر گولیاں چلائی گئیں ایک ریلی میں؟ اس وقت انہوں نے خط کیوں نہیں لکھے
جس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس سے ایک چیف جسٹس نے ایک ان کا انتخابی نشان چھینا، تو اس وقت انہوں نے خط کیوں نہیں لکھا؟ یہ اس وقت خط کیوں نہیں لکھتے جس وقت پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، پاکستانی قوم کے لوگ مرتے ہیں، بے تعداد مرتے ہیں، بے شمار مرتے ہیں، اس وقت یہ خط کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے اس وقت خط کیوں نہیں لکھا جس وقت بزرگ خواتین اور بزرگ مرد حضرات کو ہتھ کڑیاں لگا کر عدالتوں میں پیش کیا جا رہا تھا، یا انہیں گھسیٹا جا رہا تھا، یا ان کی تذلیل ہو رہی تھی پولیس میں، تھانوں میں، اس میں گلیوں میں، سڑکوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے خط کیوں نہیں لکھا؟ میں نے خط پڑھا ہے، اس خط میں ایسی ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو آج سے 10 سال پہلے کی ہیں۔ جتنے 162 ہیں، پتہ نہیں 160 ارکان نے لکھا ہے یہ، تو یہ مجھے اتنی امید ہے کہ انہوں نے بھی نہیں لکھا ہوگا، یہ کہیں سے ڈرافٹ بنا کر آیا ہوگا، کہیں سے یہ چھپ کر آیا ہوگا، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ آ رہا تھا، وہ وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی اسی طرح کہیں نہ کہیں سے لکھا ہوا آیا ہوگا، اس پہ بس انہوں نے اپنے سائن کر دیا ہوں گے، وہ خط ان کا ہو گیا۔ سب سے اہم بات، اچھا تیسری بات، شریف برادران کی مشکلات میں اضافہ۔ مشکلات میں اضافہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وہ گئے ہیں کہ سعودی عرب منتیں سماجتیں کر رہے ہیں محمد بن سلمان سے کہ ٹھیک ہے الیکشن اگر امریکہ کے ہو جاتے ہیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی برتری ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں ان کی برتری کو، بٹ ہمیں ہماری کرسی سے نہ ہٹایا جائے۔ ان کی یہ اب اپیلیں جاری ہیں باہر کے ملکوں میں، سعودی عرب اور امریکہ میں۔ نواز شریف گئے ہیں امریکہ اپنی کچھ مشکلات کو آسان کرنے کے لیے۔ ان کی مشکلات یہی ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ بھی گئے یا ان کو رہا کرانے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی تھوڑا سا کردار ادا کر بھی دیا انسانی حقوق کے حوالے سے، جو ان کو عمران خان پہ 1.5 سال سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، اندر انہیں ایک سیل میں بند کیا گیا، کوئی 4-5 فٹ لمبا 3-4 فٹ چوڑا ایک سیل ہے، وہ کہتے ہیں نا 4x5 کا، جس طرح مستری لوگ بتاتے ہیں، سیل میں رکھا گیا ہے۔ نواز شریف اپنے لیے گیا ہے، شہباز شریف اپنے لیے گیا ہے، یہ مشکلات ہیں شریف برادران کی، یہ انہیں اب چین نہیں آ رہا، کیونکہ 4 نومبر کو الیکشن ہے امریکہ میں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی کوئی ہلچل ہوگی، یا اس کے بعد ہی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری حاصل ہو جاتی ہے تو عمران خان کے وہ دوست بھی ہیں، کچھ ان کے لیے آسانی بھی پیدا ہو سکتی ہے، امید ہے۔ شیر افضل مروت پھر سے متنازع ہو گئے۔ شیر افضل مروت کا یہ اکثر ہی مسئلہ رہا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار اور دبنگ طرح کے انسان ہیں، وہ کسی کی بات نہیں مانتے بات وہ اپنی ہی ہیں، بٹ اتنی کسی کی نہیں مانتے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی سے سنتے جائیں۔ اچھا، پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ نہ تم میرے باس ہو اور نہ ہی تم میرے ہینڈلر ہو یا کنٹرولر ہو، جو کچھ بھی سمجھ لیں، میں اگر جواب دہ ہوں تو پہلے عمران خان کو، اس کے بعد میں جواب دہ ہوں بیرسٹر گور کو۔ انہوں نے اپنی لال جھنڈی دکھا دی۔ نون لیگ کی جو بھی ایک ہوا ڈھیلی ہوئی ہے وہ اسی طرح سے ہوئی ہے کہ چینی سفیر نے گھنٹی بجا دی ہے کہ سی پیک پر اس وقت تک کام سٹارٹ نہیں ہو سکتا جب تک چینی شہریوں کی حفاظت یقینی نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ ہر ہفتے ہر مہینے کے بعد ایک نہ یا دو چینی انجینئرز پہ اٹیک ہو جاتا ہے یا خود کش حملے ہو جاتے ہیں، جس طرح کراچی میں ہوا، ادھر شمالی علاقہ جات میں ہوا۔ اسی طرح اب چین نے بھی اپنی پیشکش رکھ دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مستقبل میں پاکستان اور چین کے حکومت مل کر کام کرے تو سب سے پہلے ہمارے چینی باشندوں کو، جو چین کے انجینئرز ہیں، ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔